الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح نبی کی حیثیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ نبی اللہ کا نمائندہ اور اس کی مرضیات کا پابند ہوتا ہے۔ نبی کا ہر ایک عمل، آپ کا چلنا، آپ کا کسی جگہ رکنا، سفر اور حضر، یہاں تک کہ آپ کا قول اور آپ کی خاموشی بھی انسانیت کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اسی لیے آپ کی نبوت 100، 200 یا 1000، 2000 سال کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ اس لیے آپ کی صفات ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں۔ ہر انسان تاجر نہیں بن سکتا، ہر انسان دوسرے کام نہیں کر سکتا، لیکن عام طور پر اکثر انسان شادی سے منسلک ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی سے منسلک ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 سال کی عمر میں شادی کی۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی اعتبار سے 11 خواتین سے نکاح کیا، اور ان میں ایک بیوی کو چھوڑ کر تمام بیویاں وہ تھی یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ اس نقطۂ نظر سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اعدائے اسلام جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شباب کا زمانہ تھا، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، جو ایک 40 سالہ عورت تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، اور غیبی اشاروں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی آپ نے اشارہ فرمایا۔ چونکہ حضرت سودا آپ کی ہم عمر تھی، اس لیے آپ نے ان سے نکاح کیا،
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اشارتاً اس بات کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو چونکہ حضرت ابو بکر آپ پر جان نثار کرنے والے تھے، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ لیکن چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منہ بولے بھائی تھے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا یہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ ایک بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلے رشتہ طے ہوا تھا حضرت جبیر بن مطعم سے، اور جبیر بن مطعم کی والدہ نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اگر ہمارے یہاں آئی تو ہمارا گھر بے دین ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پہنچی کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا رواج ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ بات پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ اب نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی جو عمر تھی، ایک روایت کے اعتبار سے کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو عمر تھی وہ 6 سال تھی، اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 18 سال تھی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ نکاح کے وقت عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال عمر تھی۔ آپ نے یہ جو نکاح کیا اس کے کئی سارے فائدے تھے۔ ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ جو رواج چلا آ رہا تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی نہ بتا کر، اگر آپ زبانی بتاتے ہو سکتا تھا کہ جو لوگ اس کا انکار یا اس کے بارے میں غلط رواج تھا اس کو نہ مانتے، عملاً آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو رواج ہے یہ زمانہ جاہلیت کا رواج ہے، شریعت میں اور مذہب اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ بڑی ذہین اور فتین تھی، یہاں تک کہ 350 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے علم حاصل کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکثرین حدیث میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور وہ 7 صحابہ ہیں کہ جو مکثرین ہیں یعنی جن کی روایت 1000 سے زیادہ ہیں، ان میں 6 صحابہ ہیں اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یعنی گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی ایک وجہ یہ تھی کہ دین کا زیادہ فائدہ ہو، مسائل زیادہ سیکھے جائے، ازدواجی زندگی سے زیادہ معلومات حاصل کی جائے، اس لیے کہ حضرت عائشہ ذہین اور فتین تھی۔ اسی وجہ سے ابھی قریب کے زمانے کے انہوں نے ایک کتاب لکھی موسوعہ فقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 767 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ کو جمع کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدراک بھی کیا۔ استدراک کس کو کہا جاتا ہے؟ استدراک کہا جاتا ہے یعنی کسی مصنف سے یا کسی سے کوئی گفتگو میں کوئی غلط فہمی ہو جائے، اس کو دور کیا جائے۔ کبار صحابہ کا استدراک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا، تو یہ بات کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا وہ دین کے اعتبار سے تاکہ دین کا زیادہ فائدہ ہو، اور دوسری شادی کر کے یہ بات دور کر دی گئی کہ زمانہ جاہلیت کا جو رواج ہے یعنی
منہ بولے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنا، یہ جو حرام سمجھا جاتا تھا، اس کو دور کیا گیا۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کرنے میں بہت سارے فائدے تھے۔ سب سے بڑا فائدہ دین کا فائدہ تھا۔